تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو پال رہی، اور وہ خاتون بھی کون تھی؟ اللہ، آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ہائے سبحان اللہ، اور بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا۔ جب بیٹا اگر آیا کرتا تھا تو آنے کا طریقہ اسلامی اس کی ماں نے بتایا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا کا بیٹا ہاتھ دو، کھانے کا طریقہ یہ انگلی چاٹو، پلیٹ صاف کرو، جو طریقہ ہوتا وہ ماں بتاتی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے مدرسہ نبی نے فرمایا ماں کی گود ہے، اب وہ ماں کر رہی ہے، نماز کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا سا بچہ اگر ایسی نقل کرے جیسے بڑے کام کرتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ وضو بنا رہا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا لال وضو بنا رہا، اس نے کلی کری، چھوٹا سا بچہ ناک میں پانی ڈالا، چھوٹا سا بچہ چہرہ دھویا، چھوٹا سا بچہ ہاتھ دھویا، چھوٹا سا بچہ، ماں جا کر کے ادھر بیٹھ گئی۔ دیکھو وضو بنا کر کے میرا لال کیا کرے گا۔ اب وہ بچہ وضو بنا کر کے سیدھا کدھر چلا، کہیں کھیلنے نہیں گیا، سیدھا اپنی ماں کی طرف کو چلا۔ ماں کا چہرہ کھل گیا، یہ تو میری طرف کو آ رہا، اتنا پیارا بچہ، پانی کے قطرے چہرے پر ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی کے دانے رکھے ہو۔ یہ بچہ ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا، آ رہا، ماں کی ہنسی چھوٹ گئی، ماں سے رکا نہیں گیا، ماں کا پیار برسنے لگا۔ وہ بچہ جب قریب آیا اور آ کر کے ماں کے پاس کھڑا ہو کر کے مسکرانے لگا، اس ماں کو پیار اور بڑھ گیا۔ جیسے ہی پیار بڑھا، اس ماں نے اپنی باہیں کھول دی، اس ماں نے اپنے ہاتھ کھول دیے۔ وہ ماں اپنے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلا دی، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد کہنے لگی، او میرے لال، وضو تو بنا لیا، کیا اپنی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا نہیں کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان سادات اکرام حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اس ماں کو بچے کب اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ کولے مٹکاتا ہو، ڈینس کرتا ہو، ناچ کرتا ہو، سمجھے؟ اس ماں کو کب اچھا لگتا ہے؟ جب گالی دیتا دادی کو تو منہ پھاڑ کے کہہ دیا، دیکھو تو کتنی پیاری گالی لگ رہی ہے چھوٹے منہ سے، شرم آنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھے تب پیارا لگے گا، اللہ کا نام لے تب پیارا لگے۔ وہ ماں کھڑی ہے اور ایسے کر رہی ہے، لاڈلے جی کیوں کھڑے ہو؟ اب بچے کی ادائیں آپ جانتے ہو، بچے نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، ناک سمیٹی، سمجھے؟ ایسے جب ماں نے ہاتھ پھیلا دیے، آئے ہائے، اب بچہ کھڑا، نخرے دکھا رہا، نخرے، بچے اتنے پیارے لگتے ہیں۔ زبیر رضا ثانی، ان کا بچہ بڑا ذہین ہے ماشاءاللہ، اللہ سلام۔ کئی مرتبہ انہوں نے فون پہ مجھ سے دعا کرائی، کئی مرتبہ، بہت ذہین۔ اور جب الحمدللہ ان کی بیوی بھی عالمہ ہے، بہت پرہیزگار بچی ہے، بہت پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تب بھی وہ عالمہ تھی، سب جانتی تھی، سب کچھ پڑھی لکھی تھی، کیا کیا صورتیں پڑھنا ہے، کیا کیا وہ سب اس نے فالو کیا۔ اللہ اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی بھی مجھ سے دعا کراتے ہیں، کہیں میں باہر ہوتا ہوں، کہیں بھی فون پہ، تو اس کی باتیں اگر سنو گے نا تو آپ
کھل کے رہ جاؤ گے آپ کی چھوٹے بچے. اب وہ یوں کھڑے ہیں, ماں کہہ رہی ہے میرے لال ادھر دیکھو. اب وہ منہ سمیٹا, ابھی تک ماں پیار میں تھی, اب بچہ نخرے دکھا رہا, کیا پیارا وقت. اور وضو بنائے ہوئے ماں نے جب اپنی باہوں کو پھیلا دیا کہ بیٹے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دے, ماں کے سینے سے چپٹ گیا چھوٹا سا بچہ. ماں چومنے لگی, پیار کرنے لگی, کہنے لگی شہزادے میرے پیارے کہاں جا رہے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہمارے یہاں کچھ لڑکے پیار میں بہ گئے, مر گئے, بالکل ختم, خلاص. موبائلوں پہ کسی لڑکیوں سے باتیں ہو گئی, اور اتنا جھوٹ بولتا ہے موبائل میں, اتنا جھوٹ, اور وہ بھی آ جاتی ہے چکر میں, کہتا تیرے لیے آسمان سے 10-12 ستارے توڑ کے لاؤں گا, اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا ہے, یہ ستارے توڑ کے لائے گا, سمجھے. اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا, میرے سونا, میرے بابو, وہ پتہ نہیں, وہ جو کتوں کو بولتے ہیں نا پہلے, کتوں کو پپی اور کیا کیا, وہ سارے القاب دے ڈالے. یہ پیار نہیں ہے. اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ پتہ چل جائے. جی وہ بچہ کھڑا ہے سامنے, ماں کے سینے سے لگ گیا, ماں کہہ رہی ہے لاڈلے میرے چاند کے ٹکڑے ایک بوسہ مجھے دے دو. بچے نے اپنا گال ماں کی طرف کو کر دیا, ماں نے چوم لیا, کہا ہے میرے لال اللہ تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے, تیرے علم میں روشنی عطا فرمائے. اب وہ بچہ ماں سے کہہ رہا, ماں میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کر دو. کہا بیٹا کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ بچہ کہنے لگا ماں میں نے وضو بنایا. کہا میں دیکھ رہی تھی, پوچھو گی نہیں کیوں بنایا؟ کہا بیٹا کیوں بنایا؟ کہا ماں میں نے اس لیے بنایا کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سادات اکرام. واہ واہ واہ. چھوٹا سا بچہ, چھوٹا سا بچہ. کہا ماں, کہا پھر بیٹا جاؤ. کہا ماں سر پہ ہاتھ رکھوانے آیا ہوں, سر پہ. آپ سر پہ ہاتھ رکھ دو. آپ اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہو؟ کوئی میاں آ جائے, ہم بھی آ جائے تو اتنے ہاتھ چومتے لوگ, یہ دعا کریو, یہ تو. اگر کاروبار چلانا, اچھا بننا ہے نا, تو ماں باپ کی عزت کرو, گھر سے جاؤ کام کے لیے, سر پہ ہاتھ رکھواؤ, پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اب وہ, اچھا اس بچے کا نام بتاؤں, اس بچے کا نام, وہ بچہ بھی صحابی رسول. سبحان اللہ. ان بچے کا نام حضرت ابو حذیفہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. بڑے ہو کر کے ابو حذیفہ یمانی بڑے ہو کر کے. جی جی. چھوٹا سا بچہ کمو سر پہ ہاتھ رکھ دو. کہا بیٹا میری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میرا کہنا مانو گے؟ کہا ہاں. اگر تم نے یہ شرط پوری کی, میرا کہنا مانا, تو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گی. کہا ماں آپ کے فرمان پہ میری جان قربان. بولو کیا کہنا چاہتی ہو, بولو. اب جب اتنا کہا بیٹا جا تو رہے ہو نماز پڑھنے, جاؤ چلے جاؤ. کہا نہیں ماں, اب تو بچہ بیٹھ گیا, ماں کے گھٹنے پکڑ لیے, میری ماں, میری ماں, مجھے بتا دو, اس وقت تک نہیں جاؤں گا. ماں کہنے لگی میرے لال تم ابھی چھوٹے ہو. کہا ماں میں چھوٹا ضرور ہوں, مگر ماں کا وفادار ہوں, پوری زندگی ماں کے قدموں پہ گزار دوں گا. ماں ذرا بتا دو کیا فرمان ہے. ماں کہنے لگی میرے لال جا رہے ہو تو سنو, مسجد میں جب تم جانا آرام سے جانا, مسجد میں نبی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھنا, اور جب تمہاری نماز پوری ہو جائے
نبی کا انتظار کرنا، اگر نبی مصلی سے اتر آئے تو تم نبی کے قدم چوم لینا اور دامن کو پکڑ کے کہنا آقا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ کہا ماں بس بیٹا سنو، جب تک نبی مصلی سے نہ اترے تو تم اس وقت تک آگے مت بڑھنا۔ کہا ماں میں چل رہا ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، او میری بہنوں بچیوں کی ایسی پرورش کرو، بچوں کی ایسی پرورش کرو، انشاءاللہ تمہارا نام روشن ہوگا۔ ذرا اس بچی سے میں کہہ کر کے جاؤں گا جس کی بیٹی کا نام شبات فاطمہ رکھا گیا، جس کے عقیقے میں یہاں حاضر آئے، اس کی پھپھو سے کہوں گا، اس کی دادی سے کہوں گا، چچا تاؤں سب لوگوں سے کہہ کر کے جاؤں گا۔ اب ہم بہت بیکار ہو گئے، اب ہمیں شیطانیت سے ہٹنا پڑے گا اور اسلام کے طور طریقے کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب وہ بچہ کہہ رہا ماں میں جا رہا ہوں۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، چھوٹا سا بچہ مسجد کو چلا۔ ماں دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ لے، تجھ پہ قربان جاؤں میرے لاڈلے۔ بچہ تھوڑی دور گیا، ماں نے کھانسا، بچہ پلٹ کے دیکھا، ماں کہنے لگی جا رہے ہو بیٹا، ایک مرتبہ اور منہ کو تمہارے چوموں پیار کر لوں۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں کو چپٹ گیا، ماں نے پیار کیا اور پھر بھیج دیا۔ وہ بچہ جن کا نام ابو حذیفہ مسجد پہنچ گئے اور ایک کونے میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے بچے مسجدوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، مسجدوں میں چپل پھینک رہے ہیں، مسجدوں میں بچے تو چھوڑو، جوان بعض گاؤں میں ایک بڑھا بھی ایسا ہوتا کوئی نہ کوئی، اسے بھی جب تک کیا بتا دو چار سننے نہیں مل جاتی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لڑکوں سے ہنستا ہی رہتا ہے، شیطان گھسا رہتا ہے اس کے ذہن میں کہ بس شرارت ہو شرارت۔ لیکن سنو وہ بچہ صحابہ نماز پڑھ رہے، چھوٹا ننھا منہ خوبصورت بچہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ابھی وہ بچی نا شاعر صاحب شباہت فاطمہ میری گود میں مجھے اس کے دادا لے کر گیا، دادا بولے حضور سے یہ صاحب یہ امانت ہے، انہوں نے مجھے بتایا سعد نے، بولے حضور پہچاننا ہے اس کو؟ من کرنے، بولے جن کی شادی میں آپ آئے تھے نا انہی کی بیٹی ہے یہ آج، انہی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تو اس پہ میں نے پڑھ کے دم کیا اور کلیجے سے لگا، ایسا لگا کہ دل سے دعائیں نکل گئے، اللہ اس کا نصیب اچھا کر۔ آمین۔ ہماری آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر بچوں کو دعائیں دے کر کے جائے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا تم بھی ایسی بچیوں کو پالنا۔ چھوٹی اتنی پیاری، میں نے پھونک ماری، میں نے کہا اب تو ہمیں دیکھ لو ایک مرتبہ، اب تو میں اس سے کھیل رہا تھا، میں نے کہا اب تو کتنے دن کی ہو گیا؟ مشکل سے 40-45 دن کی 50 دن کی ہوگی، 1-1.5 مہینے کی، 1-1.5 مہینے کی ایسی۔ تو کبھی کبھی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ لے، پھر آنکھیں بند کر لے، پھر میں پھونک مارے، پھر وہ آنکھ کھول بھٹا سی آنکھیں کھول لیا کرتی تھی، پھر میں زور سے پھونک مارتا، پھر بند کر لیا کرتی تھی۔ بہرحال میں نے اسے دم کر کے دے دیا۔ حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ عجب وہ کہاں ہے؟ زیب المصطفیٰ کہاں ہے؟ آئیے بیٹھے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھانا بیٹا اس کو، اچھے اور بتانا اپنی بیوی کو جا کر کے اچھی تربیت کریں انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ وہ بچی بہت اچھی رہے گی۔ اب سنو، وہ حضرت ابو حذیفہ مسجد میں پہنچ گئے، اب میرے نبی مصلی
اب وہ بچہ نا بچہ نبی کے پاؤں کو دیکھ رہا ہے آہا کہ میری ماں نے کہا تھا جب مصلی سے اترے تب جانا. کیا کہ اب یہ اس جواڑ میں تھے ایسے کہ اب اترے اب اترے اب اترے, اور صحابہ جو تھے نا ہاتھ چم چم کے ادھر کو ہٹ رہے ہیں جا رہے ہیں. میرے نبی مصلی سے نہیں اترے, مصلی پہ ہی بیٹھ گئے. بچہ بولا اب کیا ہوگا, نبی نے مصلی نہیں چھوڑا, بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا, مسجد کا کونا نہیں چھوڑا, جب تک دعا نہیں کرا لوں گا جاؤں گا نہیں, ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں. اب تمہاری ماں اگر تم سے پان منگا لے نا تو 70 بہانے بنا دے کہ وہ دکان بند تھی, دکان اتنی کچی پھینکتا کہ مت پوچھو. اماں کو دھوکہ دے رہا, ابا کو دھوکہ دے رہا.